الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الداء دوا کا 25واں درس ہے۔ آج کے درس کا عنوان ابن القیم رحمہ اللہ نے فصل کی شکل میں ایسے واضح کیا ہے، خوف الصحابۃ من اللہ عز وجل۔ شاید اس سے پہلے کہ درس میں بھی ہم خوف کے بارے میں کچھ باتیں بتا چکے ہیں۔ یہاں ابن القیم رحمہ اللہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ مومن کی زندگی میں دو چیزیں ہونا چاہیے، ایک ہے خوف، دوسرا ہے رجا۔ جیسا کہ عبادت کے 3 ارکان بھی کئی بار بتائے جا چکے ہیں، من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن حقیقی، بعض روایتوں میں ایسے ہیں فهو موحد حقیقی، جس کی عبادت میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے، پکا موحد اور مومن ہے۔ تو یہ خوف اور رجا جسے امام احمد بتاتے ہیں کہ یہ پروں کے دو پرندے کے 2 پر کی طرح ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کبوتر اور پرندے پالنے والوں کو، ان کے پر زیادہ کٹ کر تو زیادہ اوپر نہیں اڑ پاتے ہیں، اگر ادھر زیادہ کٹ کر کے ادھر کم کٹ کر تو ایسے ہو جاتے فلیٹ جیسا۔ تو کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ مومن کی زندگی میں خوف اور رجا ایسے ہی ہونا چاہیے، دونوں مطلب بیلنس کے ساتھ۔ آپ فلیٹ میں خود دیکھتے دونوں کا اگر کہیں کچھ بھی یہ ہوا تو پریشانی شروع ہو جاتی، اور یہ کون سا غالب کون سا مغلوب ہونا چاہیے یہ بات بھی ہم بتا چکے ہیں۔ صحت کی حالت میں خوف کے پہلو کو غالب رکھنا چاہیے، اور کیا ہے، موت کی حالت جب ہوتی ہے تو اس وقت امید رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات بتاتے ہیں، خوف کا مطلب کیا ہے نا، حد سے زیادہ ڈرتا بھی ہے تو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ حد سے زیادہ اگر جو ہے کیا ہو جاتی ہے، رجا کا پہلو آتا ہے تو بندہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں خوف سے مراد ایسا خوف ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرے۔ تو آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے جن عناصر پہ گفتگو کریں گے، بہت طویل موضوع ہے، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ پورے چمے سے کوشش کریں گے، اگر نہ ہوا تو جہاں وہ ختم ہوتا ہے تو وہیں اپنا درس ختم ہو جائے گا۔ خوف کی کیا تعریف ہے، خوف کا لغوی اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تو یہ خوف جانتے ہیں، خاف یخاف، کون سا باب ہے؟ سمع یسمع، اور اس کے الفاظ ہیں خ و فا۔ کہتے ہیں ابن فارس رحمہ اللہ، الخاء والواو والفاء تدور حول الذعر والفزع۔ ابن فارس جانتے ہیں نا ان کی خوبی کیا ہے، یہ لغوی بھی ہیں اور ساتھ میں سلفی منہج سے ان کا تعلق بھی ہے، لہٰذا لغت میں بھی ہم جب لغت پڑھتے ہیں، لغت معاجم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ منہج سلف سے تعلق رکھنے والے کون ہیں۔ وہی کہتے ہیں ابن فارس، ان کی تفسیر کا نام، ان کی جو ہے اس کا نام ہے معجم مقاییس اللغہ، جانتے ہیں نا، معجم مقاییس اللغہ ان کی جو ہے لغت کا نام ہے۔ تو اس تفسیر میں کہتے ہیں اس معجم میں خ واو فا تدور حول الذعر والفزع، ذعر کے معنی بھی خوف کے آتے ہیں، فزع کے معنی پریشان ہونے کے آتے ہیں۔ اب ایک اور ایک چیز ہے، پورے قرآن میں اگر خوف کا تذکرہ کتنے مرتبہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ خوف اور اس کے مشتقات، کیا مشتقات ہیں اس کے مشتقات میں ایک آتا ہے خشیت، اور ایک آتا ہے تقوی، اور ایک آتا ہے الرہب، اور ایک آتا ہے رعب، یہ سب اس کے مترادف الفاظ ہیں۔ اگر خوف اس کے ہم معنی آیتوں کو اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم کہتے ہیں کہ 124 مرتبہ پورے قرآن میں خوف کا ذکر ہوا ہے۔ کتنے مرتبہ ہے؟ 124۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، خوف جو ہے کپڑوں میں نہیں آتا، خوف کہاں آتا ہے؟ عبادت قلبیہ میں سے ہے۔ آج یہی ہوتا ہے، ہمارے پاس ڈرنے والے متقی کی ایکٹنگ کرنے والے لوگ بہت ہیں، مگر حقیقت میں متقی کون ہے، کون ڈرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بات کہا، ڈرنے والا وہ نہیں جو رو کر آنسو پونچھتا ہے۔ کتنے اچھا اتنے سمجھا ہے، دیکھو، ڈرنے والا وہ نہیں جو ہے رو کر آنسو پونچھتا ہے، بلکہ حقیقت میں ڈرنے والا وہ ہے جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے۔ ہمیں خوف جو ہے مکمل طور پر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے تو خوف کا حکم دیا، خوف کیا ہے، پیدا کرنا واجب ہے، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول آگے آئے گا۔ اب جہاں جہاں میں قرآن میں اللہ نے خوف کا ہمیں حکم دیا وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے کبھی فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، لوگوں میرے سے ڈرو، کبھی کہا وَاخْشَوْنِي، کس سے ڈرو؟
میرے سے اور کہا ولا تخشوا الناس، لوگوں سے ڈرنا نہیں. کبھی کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور لوگوں میرے سے ڈرو. کبھی کہا وَاتَّقُونِي، اور یہ آیت دیکھو وَخَافُونِي فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں عقل مند لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس عقل مند کسے بولتے ہیں؟ جو دنیا والوں کو دھوکہ دیتا، دوسروں کی آنکھوں میں جو ہے دھول جھونکتا ہے، اسے سمجھ جاتے. یہاں اللہ کیا فرماتا ہے دیکھو فَاتَّقُونِي فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہم نے بتا چکے ہیں. اب ایک بات بھی آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ خوف اور خشیت میں فرق کیا ہے. یہ بھی آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، شاید اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. خوف کیا ہے؟ اصل میں خشیت جو ہے الخشیت اخص من الخوف. خشیت خاص ہے کس سے؟ خوف سے. الٹا ایسا بول سکتے ہیں الخوف عام من الخشیہ، ایسا ہی بول سکتے ہیں. اچھا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہا خوف جو ہوتا ہے نا ڈر کو کہتے ہیں، مگر خشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی تعظیم کے ساتھ ڈرنا. اللہ تعالیٰ کی عزت کر رہے ہیں آپ تو تعظیم کے ساتھ جب آپ ڈرتے ہیں اسے کہتے ہیں خشیت. اسی لیے اللہ کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی فرماتا ہے دیکھو دنیا میں سب سے ڈرنے والے کون؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اور یہ درس ہمیں سب سے بڑا پیغام دیتا ہے. ہم بھی علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گا نا، ڈرنے میں بھی ہمیں کیا ہے انبیاء کا وارث ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء میں کئی نبیوں کا ذکر ہے. کون سے انبیاء ہیں؟ سورہ انبیاء میں کن انبیاء کا ذکر ہے؟ ابراہیم، ایوب، حضرت سلیمان، موسیٰ، ادریس، ذوالکفل، یسع، ایوب، پورا ذکر. آخری میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. یہاں دیکھیے رمضان میں سب یہ چیزیں آپ امت کو بتانا، ہم آپ کو بتا رہی ہیں. سورہ انبیاء وہ پڑھنا اس دن بتانا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، مقرب بندوں میں سے کیا کرتا ہے؟ اپنے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی تعریف فرماتا ہے. اور مومن کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جو حساب ہونا اس سے ڈرتا ہے. جیسا کہ فرمایا سورہ رعد میں وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اور یہ آیت بھی پڑھ چکے اِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. اور ڈرنا شیطان سے کبھی نہیں ڈرنا. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. احادیث کیا ہیں اس بارے میں؟ آیتیں کچھ بتائیں ہمیں، ورنہ تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہے ذکر ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا عبادت ہے، خشیت بھی عبادت ہے. اس سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بہت سی حدیثیں ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں. اب یہاں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پہلی حدیث ہے سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے مومن ایسا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کانپتا رہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ یہ لوگ کیا ہیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ شاید وہ آیت کا مطلب انہوں نے غلط سمجھا تھا، دوسرا سمجھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کیسا ہے بیوی سے بات کرنے کا انداز. یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی. اس سے مراد کون لوگ معلوم ہیں؟ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا عمل قبول ہوتا یا نہیں ہوتا، ڈر ہوتا. لہٰذا علماء کو بھی چاہیے جب وہ عمل کرتے نا قبولیت عمل کی فکر بھی کرنا چاہیے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کرتے ہیں. وہ حضرت اسماعیل کی وہ ادا لا کر اپنے باپ کو جو ہے خیر کے کاموں میں ساتھ دے رہے ہیں. پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کے بنیادوں کو مکمل فرمایا. اس کے بعد کھڑے ہو کر دونوں دعا کرنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لہٰذا یہ دعا اسی جامع ہے، ہر عمل صالح کے بعد ہمیں کرنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کسی وہیب ابن ورد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بولتے ہیں اے خلیل الرحمن تم کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا عمل قبول ہوتا یا نہیں، تو ہم کہاں ہیں؟ شاید اسی آیت کی تفسیر میں علامہ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے ایک مرتبہ اس آیت پر پہنچے تو زار و خطار روئے. اور وہ عالم دین ایسے ہیں آنکھوں سے اندھے ہو کر بھی امت کا درد بہت زیادہ. ایک مرتبہ ان کے سامنے میلاد النبی کا ذکر کیا گیا. کتنا ہوئی معلوم میلاد النبی کے بارے میں؟ حالانکہ میلاد النبی کے جلسے جلوس نہیں دیکھے لیکن دل میں ڈر اللہ تعالیٰ ہمیں جو دیا وہ لوگوں تک نہیں پہنچائے. اس کے باوجود بھی امت کا یہ حال ہے، زار و خطار ہوتے ہیں. لہٰذا
یہ چیز جو ہے بہت اچھی ہے بتایا۔ دوسری چیز آپ بخاری وغیرہ میں پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے واقعہ یہ، بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے بیٹوں کو بولا اگر میں مر گیا تو مجھے جلا دینا، جلا کے خاکستر کر کے کہہ رہا ہوں ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ ذرات کو جمع کیا اور پوچھا کیوں کیا؟ تو وہاں ایک لفظ آتا ہے یا ربی خشیتک، اے اللہ تیرا ڈر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا مخافتک، تیرا ڈر ہے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اگر تیرا ڈر ہے یہ تو مجھے جنت میں داخل کروں گا۔ اور یہ حدیث دیکھیے خوف کے بارے میں بڑی بہترین حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے دیکھو، وعزتی، میرے عزت کی قسم، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، کہا میں میرے عزت کی قسم میں اپنے بندوں پر دو چیزیں کبھی جمع نہیں کروں گا۔ کیا ہے وہ؟ دو خوف اور دو امن۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اللہ فرماتا ہے دیکھو، اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، اگر میرا بندہ میرے سے ڈرے گا تو قیامت میں مجھے امن دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ اور کہا وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر وہ دنیا میں میرے پکڑ سے بے خوف ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ اسے قیامت میں ڈراؤں گا۔ اور یہ بات بھی جانتے ہیں جو 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کے اندر آپ مشترکہ طور پر کیا بات جانتے ہیں؟ کس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے مستحق ہوئے؟ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک بات ہے، آپ بتائیں بھول گئے کیا؟ کس وجہ سے وہ لوگ مشترکہ طور پر کیا بات ہے ان 7 لوگوں میں؟ ہمارے دروس میں بیٹھتے ہیں تو شاید مل جاتی چیز، وہ شاید نہیں بولے شاید۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 لوگوں میں ایک چیز ہے اتباع ہوا سے بچنا۔ بندہ اتباع ہوا سے بچ گیا ہے نا، ماشاءاللہ جنت مطلب اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ مل جاتا ہے اسے۔ نوٹ کرو یہ 7 لوگوں میں اتباع ہوا نہیں ہے۔ اب بندہ اتباع ہوا سے بچا تو کہاں جاتا؟ جنت میں جاتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اتنے سب آیتیں پڑھتے ہیں مگر ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، ہمیں نفس کی شہواتوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اہم بات بتائی ابن القیم رحمہ اللہ، آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی یہ 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے نا، امت کو بتانا اتباع ہوا سے بچنا۔ اور اس میں ایک آدمی یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہوگا، اس کے آنسو بہہ گئے ہوں۔ کبھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہمارا حال یہ ہوتا ہے سامنے والا دیکھ کر رو لیتے، اور ہمارے مرد و خواتین کا حال یہ ہے اگر کوئی جو ہے سیریل میں مرے تو دیکھ کر رو لیتے ہیں، مگر کبھی اپنی زندگی میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا یا اپنے گناہوں میں رونا نہیں آتا۔ کیا بولتے ابن القیم رحمہ اللہ؟ آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے نا وہ اس وقت سوکھا ہو جاتا ہے جب بندے کا دل سخت ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے میں اشارہ کرتا ہوں، یہ دل ہے نا، یہ دل سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آنکھ کا۔ اگر دل سخت ہو گیا آنسو نہیں آتے، اگر دل نرم ہو گیا اللہ کی محبت میں اگر بندہ روتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آنسو بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے کیسے محبت کا یہ مطلب کیا کرتا ہے، اظہار فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں فتنے زیادہ ہوں گے، تو کیا کرے گا بندہ؟ اللہ سے محبت کرنے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کے واسطے ساری آبادی سے کٹ کر کہاں جائے گا؟ پہاڑ پر جائے گا، بکریاں لے گا، وہاں کھڑے ہو کر اذان دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو انظروا الی عبدی ھذا، اللہ تعالیٰ بولے گا فرشتوں کو دیکھو میرے اس بندے کی طرف، کیا کر رہا ہے؟ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، ویخاف منی، دیکھو میرے سے ڈر رہا ہے۔ اگر انہیں نہیں ڈرتا تو کیا کرتا؟ پوری آبادی میں خلط ملط ہو جاتا، مگر اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اکیلے میں گیا، جا کر وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کہتا دیکھو کیا بولتا اللہ تعالیٰ، ڈرنا میرے سے۔ 2 بشارتیں سنا گئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے کو، کہا غفرت لعبدی، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور کہا وادخلت الجنہ، اور میں نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ اب چونکہ اس دور میں نظریات اور قرآن و حدیث سے ٹکرانے والے مناہج بہت ہیں، اسی لیے میں آپ طلباء کو اس درس کے ذریعے اور ریکارڈ سننے والوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، کتاب و سنت کو خصوصاً فتنے کے اس دور میں سلفی منہج پر سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو حکومتوں کو طاغوت کہتے ہیں، اور کیا ہے مطلب آبادی سے کٹ جاتے ہیں۔ مدینہ میں خود ہیں کئی انڈین ایسے لوگ، مدینہ سے جب کسی سے کٹ گئے اقامہ پھڑ ڈالیں، پاسپورٹ پھڑا لیتے ہیں، جا کے جو ہے وہ بکریاں چراتے ہیں،
کیا کہتا حدیث پر عمل کر رہے ہیں. یہ حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوا نا یہ. لہٰذا نوجوانوں میں چیز بہت آ رہی ہے. اب ان کا انجام کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آتا. پاسپورٹ رہا تو انڈیا کو آئیں گے, اقامہ تو رہیں گے. دیکھو یہ بیمار فکر, اس فکر امت کو کیا کیا خطرناک ہو رہی ہے. لہٰذا اس کی طرف آپ توجہ دیں. اگر آپ چھٹی میں گئے, ایسے بیمار فکر رہنے والے نوجوان اگر تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو. اگر آپ کی اصلاح سے ایک آدمی بھی اگر اللہ سدھر گیا نا, کہا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. یہاں ایک بات یہ بھی ہے, چند دن پہلے ہم جو ہے چاندگاہ کی نماز پڑھے نا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خوف کا اظہار فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادًا. اب یہ خوف سے متعلق کیا دعائیں ہیں, اب یہ چونکہ بیچ میں دو دعائیں آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ آخر میں ذکر کریں گے. اگر خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو یہ دعا ہمیں کرنا. کیا دعا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے رب اجعلنی, اے اللہ تو مجھے بنا دے, رب اجعلنی لک شکارا, اے اللہ تو مجھے تیرا زیادہ شکر کرنے والا بندہ بنا دے, لک ذکارا, اے اللہ تو مجھے تیرا زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے, وجعل وہ کہا اور تو مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا, اور آگے کہا ڈرنے والا بندہ بھی بنا دے. اور یہ دعا شاید بہت پڑھتے ہیں الحمدللہ, ائمہ حرم پڑھتے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. ترجمہ کیا ہے, اے اللہ تو مجھے ایسا خوف دے جس کی وجہ سے میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں. اور دعائیں بھی انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے. خوف کے بارے میں کچھ اقوال سلف میں نے یہاں لکھے ہیں. چونکہ ہمارے سلف کیا کرتے تھے, ڈرتے تھے, تو ڈرتے تھے اپنی زندگی میں اس کا اثر دیکھتے تھے, اس لیے میں اس کو نقل کر رہا ہوں. ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو اصل کل خیر فی الدنیا والآخرہ الخوف من اللہ عز وجل. اصل کل خیر فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں خیر کی سب سے اصل اگر کوئی اللہ کا خوف ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بولتے ہیں بندے کی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور یہ دیکھو کیا ہے, میں جسے بولا نا دل, خوف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں, اس کا محل دل ہے. اور عبادت قلبیہ جو ہوتی ہیں اس سے ہم جو ہے مطلب بہت تساہل غفلت برتتے ہیں. کیا کہتے ہیں دیکھو اسی طرح ما فارق الخوف قلبا الا خرب, بولتے ہیں جس دل میں خوف نہیں ہوتا وہ دل اجڑ جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے, اللہ کا خوف بٹھانا تھا, غیر اللہ کا خوف ہے اس میں, اسی لیے ہم کیا ہے کوئی بھی چیز دیکھ کے فوراً ڈر جاتے ہیں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے, پوری آبادی کفریانہ مشرکانہ ماحول, ننگ کپڑے اتارے گئے, کچھ بولے کیا بھی نہیں بولے, ڈرے نہیں اللہ سے, بولے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ذرہ بھی ڈرے نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں یا رسول اللہ پاؤں کے پاس ہم نہ دیکھ لیتے ہیں, کیا بولے نہیں, ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, کیسے گئے ہوں گے وہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل ایک دم جرت اور بے باکی ان کے اندر بہت تھی. اور اس طرح کہتے ہیں ابو حفص رحمہ اللہ, دیکھیں یہ بہت اہم ہے, کہتے ہیں الخوف سراج فی القلب, کہتے ہیں کہ خوف دل میں ایک چراغ کی طرح ہے. بندے کے اندر جب آتا ہے نا اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا نا, یہ خوف دل میں چراغ کی طرح ہے. بندہ جب اسے دیکھتا ہے تو خیر و شر میں اسے تمیز آ جاتی ہے. آج ہم لوگ سب ایک چیز کا مطلب اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں, استاد کلاس میں ہے بچوں پر کوئی اثر نہیں, ماں باپ گھر میں موجود ہیں بچوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا نا جی. کتنا ڈراؤ, ڈرتے نہیں, ٹچ سے مس نہیں ہوتے. یہ کیا سبب ہے؟ یہ سبب ہے دلوں میں خوف نہ پائے جانے کا. کیا کہتے ہیں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ, اس سے پہلے قول یہاں آ چکا ہے, کہتے ہیں علی قدر حیبتک للخالق یہابک القلق, علی قدر حیبتک للخالق یہابک القلق, تم اللہ خالق سے جتنا ڈرو گے مخلوق بھی تمہارے سے ڈرے گی. آپ کو بتاتا ہوں, اونچی آواز والا رہا تو لوگ ڈر جاتے, مگر شیخ التفسیر رحمہ اللہ کی آواز تو آئی تھی شاید ان کی آواز خود ان کو سنائی نہیں, جتنا ہی اس کا بولتے تھے. لیکن پھر کلاس میں خوف اور خشیت کا ماحول ایسے تھا, وہ خوف اور خشیت کا اثر ماشاءاللہ وہ طلبہ میں دیکھتا تھا میں. اور جیسے ہی چلے جاتے ہیں معلوم ہوتا یہاں خوف کا سایہ یہاں سے ہٹ گیا ہے. اور ایک بات جسے بتایا, گھر میں ہیں بعض اسلاف, وہ بولتے ہیں من خاف اللہ خاف منہ کل شیء, بہت اہم ہے, من خاف اللہ خاف منہ کل شیء, جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے نا ساری مخلوق سے ڈرتی ہے. تو ہم اپنا خوف رعب لوگوں میں ڈالنا بولے تو کیا کرنا, ہمیں
اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے کا خوف حاصل تھا، کیسے تھے؟ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، دشمن 1 مہینے کی مسافت دیکھ کر میرے سے ڈرتا ہے۔ اور حضرت صحابہ اکرام تو بولتے کُنَّا نَهَابُهُ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اسے امن دیتا ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھتے آپ، اللہ سے جو خوف ہوتا نا، حفیظ الرحمن صاحب کلاس میں بولتے تھے رحمہ اللہ، دیکھو جی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہو تو سانپ کی طرح نہیں ڈرنا۔ یہ بات مجھے یہاں سمجھ میں آتی ہے، آج جو بتائے تھے یہاں بات یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کہتے دیکھو من خاف شیئا ہریب منہ، جو آدمی کسی ڈرتا اسے بھاگ جاتا، مگر اللہ کے خوف کا کمال یہ ہے من خاف اللہ ہریب الیہ، اس کی طرف بھاگتا ہے۔ لہٰذا سمجھ میں آیا نا، کسی ڈرتے تو ہم آپ سے ڈر رہا تو بھاگ جاتا ہوں، مگر اللہ کا خوف یہ ہوتا ہے بندہ اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال خوف کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے صحابہ اکرام تھے، مثالیں ہیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے اور غیر اللہ کا خوف پیدا نہ کرے۔ بعد میں بات آتی بات بتاتا ہوں، آج کل دیکھتے ہیں مائیں بھی اپنے بچوں کو غلط چڑھاتے ہیں، اے ہنومان آگا، غیر اللہ کا ڈر ہوا نا، یہ اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو۔ اور جب ان کو موبائل دیتے نا بولو دیکھو اگر تم تنہائی میں جاؤ گے نا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے۔ اور یہ فون کا جو استعمال ہوتا ہے نا، ہمارے بچے اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت نہ ہونے کے غلط استعمال کرتے ہیں، اور آج کل کے بچوں کو دیا غلط استعمال کر کے اس میں جو کیا بولتی ہسٹری ہوتی نا دیکھنے کے، وہ ڈیلیٹ کر کے دیتے ہیں۔ آپ ان سے بولنا دنیا ہے، دنیا میں ہسٹری میں ڈیلیٹ ہوتا مگر نام عام میں ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ڈرا ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اپنے بچوں پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اس آیت کی تفسیر میں سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں وفی هذه الآیۃ وجوب الخوف من اللہ وحدہ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو وانہ من لوازم الایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج مسلمانوں میں ایمان کم ہے زیادہ ہے؟ کم ہے، خوف بھی کم ہے۔ دیکھیں کہا فعلی ایمان العبد یکون خوفہم من اللہ، جت قدر ایمان ہوگا اتنا ہی وہ ڈرے گا۔ آج کل ہم نوجوان لڑکے لڑکیوں میں دیکھتے کوئی خوف نہیں ہے، غیر اللہ کا خوف ہے، تو ہم کیا کرنا، سب سے پہلے ان کی ایمانی تربیت کرنا، بعد میں چل کر ہم الحمدللہ ان کے خوف پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، امت آج زوال کا شکار ہے، عروج کا شکار ہے، زوال کا شکار۔ قرآن کی ایک آیت میں اللہ بتاتا ہے امت اگر اپنے زوال کا عروج میں بدلنا چاہتے، اس آیت پہ غور کرو، سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو میرے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈرا، میرے وعیدوں سے ڈرا، اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے ہم ان کو زمین میں خلافت دیں گے۔ اگر امت مسلمہ اللہ کا خوف پیدا کرنا تو کیا ہوگا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ڈرتے تھے ویسے جو ہے ہمارے سے بھی ڈرے گی دنیا۔ اور یہ بات بھی ہے، کیا ہے، خوف رہنے سے بندہ ماشاءاللہ دنیا میں نجات پاتا ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں نجات پانے کس میں نجات پوچھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث منجیات، کہا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں کے پیچھے بھی۔ اور جیسے میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہم السلام کے خوف کا تذکرہ فرمایا، کیسے ڈرتے تھے حضرت انبیاء علیہم السلام۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر بولے ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر فترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، یہ حضرت موسیٰ کا خوف تھا، فوراً بولے تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ لہٰذا بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں انا اعرفکم باللہ واخوفکم من، آپ جانتے کیا وہ حدیث ثلاثۃ الرہط جانتے نہیں جانتے؟ ہاں، وہ 3 لوگ اگر بولے نا میں حدیث نہیں کرتا، میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں، اور ایک بولتا ہے میں کیا کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا تو کیا کہا، اس حدیث کے آخر میں کیا کہا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، خالی محفل نکاح میں پڑھ کو ڈھکلنے کی حدیث نہیں ہے، وہ حدیث زندگی کے تمام امور میں نبی کو ہم کیا کرنا، مکمل طور پر جو ہے آئیڈیل ماننا۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا اما انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہتے ہیں لوگوں
دنیا میں اگر خشیت کسی کے اندر تھی تو سب سے اندر میرے اندر ہے، اور کمال درجے کا اگر کسی کے اندر خوف و تقوی ہے تو میرے اندر۔ تو معلوم ہوا اس دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر متقی کوئی انسان نہیں ہے۔ اس دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمال درجے کی خشیت ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ اتنی کا خوف اور خشیت و تقوی کسی کے اندر پیدا نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ وہ آیت کو ذکر کر، وہ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ کا حال دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کی توحید اپنے اندر رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بھی ویسے تھا۔ آپ یہ سب چیزیں پڑھنا ہو تو زندگی میں کبھی زاد المعاد کے مطابق پڑھ لو۔ اللہ کے نبی کا اسوہ کیا تھا، ہر مقام میں اللہ کے نبی کی تلاوت کیسی۔ 4 لائن ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی اللہ کی محبت میں روتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر کے روتے، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر رحم کھا کے روتے، کبھی ذمہ داری کا احساس سے روتے، کبھی کائنات کے تبدیلی میں آ تو ڈر جاتے۔ ہمارے پاس کیا ہے، طوفان کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں لوگ اسے بنا کے چھوٹا شارٹ بنا کے ڈالتے ہیں۔ اب لوگ لائک بھی کرتے، اتنے دیکھتے لوگ، مگر اسے کون بھی کمنٹس میں نیچے اللہ سے ڈرتا ہوں کوئی بھی نہیں بولتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا چلتی تو ادھر ادھر جاتے، ڈرتے کیا ہو کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، ادھر ادھر جاتے، بولتے جب ہوا ختم ہو کے بارش ہو جاتی اللہ کے نبی کے چہرے سے وہ خوف کے بادل ختم ہو جاتے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر۔ ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا بادل آیا ہے، عائشہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سے پہلے لوگوں کو بادل کے علی عذاب دیا گیا، قوم عاد تھی شاید وہ، ویسے کہیں عذاب نہ دیا۔ اس لیے دیکھو جب ہوا میں دیکھتے تبدیلی دیکھتے واللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما امرت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما امرت بہ۔ اب ایک بات آپ جانتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ یہ جملہ بولتے نا رضی اللہ عنہم، کیوں بولتے؟ اللہ تعالیٰ کیوں راضی ہوا حضرات صحابہ کرام سے؟ مجھے تو اپنے موضوع سے ملتی ہوئی یہ آیت ملی، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ حضرات صحابہ کرام سے اللہ سے راضی نہیں ہوا، بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ کہا ان لوگوں کے اندر خشیت تھی، ان کے اندر خوف تھا، ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا، تب چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرے۔ اور وہ تقوی بھی کیسا؟ اللہ نے تو کہا یہ تقوی ایسا ہے کہ ہم نے اس تقوی کو صحابہ کے دلوں سے چمٹا دیا ہے۔ فرماتا سورۃ الفتح میں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اس تقوی کے، خوف کے، خشیت کے اگر کوئی زیادہ مستحق تھے تو وہ کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام تھے۔ اور اب دیکھیں میں بیچ بیچ میں سوچتے رہتا ہوں، کبھی کبھی اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا تو فجر میں کیا نقطے ذہن میں آتے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو سورۃ المائدہ میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری میں یوم یجمع اللہ رسول سے آخری حواریوں کا تذکرہ کرتا ہے، عیسیٰ تم اللہ سے دعا کرو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دعا کرتے دسترخوان اتارو، تو حواریوں کا ذکر کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو اللہ تعالیٰ سے ہوگی آخری میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سمجھ میں نہیں آتا حواریوں کے تذکرے کے بعد کیوں رضی اللہ عنہ کہا۔ وہاں یہ سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ علماء لکھے ہوں، یہ سمجھ میں آتا ہے دیکھو عیسیٰ کے جو حواری تھے نا اس سے بہتر حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اللہ اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتائی، کہا صحابہ کی جماعت وہ مبارک گروہ ہے، ایسا گروہ اس سے پہلے بھی دنیا دیکھ نہ سکی اور ایسا گروہ قیامت تک پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور دیکھو رضی اللہ عنہم ورضوا کے بعد کیا کہا ذالک الفوز العظیم۔ امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم دنیا اور آخرت میں اگر جو ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو صحابہ جیسا خوف و خشیت پیدا کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دلیل بتاؤ؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ختم ہو گیا، بات پہ دلیل، ورضوان اس سے بڑی کوئی دلیل، اسی لیے کہا عظیم، لہذا اللہ تبارک و پوچھنا چاہیے۔ شاید میں ادھر ثانی میں سیرت پڑھاتا ہوں نا اس وقت ایک چیز آئی یہاں جو کوٹ کرتا ہوں، دیکھو جو چیز آئی یہاں ملاتا ہوں اسے کیسے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے نا ملک شام، تو ملک شام گئے تو وہاں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اہل شام نے دیکھا۔ جب اہل شام میں عیسائی زیادہ رہتے تھے، جب شام میں رہنے والے عیسائیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا تو کہا اللہ کی قسم یہ عیسیٰ کے حواریوں سے بھی افضل ہے۔ اسی لیے بولتے والفضل ما شہدت به الاعداء،
یہ تو خوف کے بارے میں کچھ اقوال تھے. اب آئیے خوف کا اثر ہوتا کیا ہے. اب کیا 5G کا زمانہ ہے, انسان کیا کرتا, وہ سمجھتا گناہ کرو فوراً اس کا اثر دیکھنا. اب نہیں دیکھنا, انسان گناہ کرتے جاتا. اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کی سزا کبھی 40 سال بعد بھی ملتی ہے. لہٰذا کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. کیا کیا ہوتا دیکھو, نظرۃ النعیم جلد 5 صفحہ 1900, اس میں جو ہے خوف کے فوائد کیا, آثار و ثمرات کیا بتائیں. سب سے پہلے دیکھو, بندہ اپنے دل میں اگر خوف پیدا کر لیا نا, سب سے پہلے دنیا میں بھی نجات, جہنم سے نجات, اور آخرت میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیجے گا اسے. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا نا, اس سور پھونکنے سے کیا ہوگا, فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, پورے لوگ پریشان ہو جائیں گے. اگر اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ خوف پیدا کرنا ہوگا. کہا قیامت کے دن وہ پریشانی سے بچنا ہو. اور خوف کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مکمل کر دے. جیسے میں نے کہا جس کے اندر جس قدر ایمان, اللہ کا خوف اسی کے اندر آتا ہے, اور جس بندر کے اندر خوف آتا ہے اسلام کی خوبی آتی ہے. اور ایک بات بھی دیکھتے ہیں آپ, جو بندہ اپنے اندر تقوی پیدا کرتا نا, خوف پیدا کرتا نا, اللہ اس سے محبت کرتا. قرآن میں کس جگہ آیا, ان اللہ یحب المتقین. اب جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے گناہ کیا ہوا, قتل. وہاں انہوں نے فرماتا دیکھو انی اخاف, ڈر ہوتا مجھے, اسی ڈر کی وجہ سے حابیل پیچھے ہو گیا. حابیل آگے بڑھ کے ڈر یہ کر دیا, لیکن اللہ فرماتا ہے جو قربانی دینا وہ قربانی تقوی کی بنیاد پر دی, اس لیے قبول ہوئی. کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. لہٰذا کوئی بھی کام کرنے گئے ڈرو, ریموٹ کی طرف پیچھے واپس آ جانا. اور کیا ہے, بندہ جب اپنے اندر خوف پیدا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اللہ کی محبت آتی ہے. اور اب دیکھتے ہیں آپ, متقی بندہ جو ہوتا, اللہ سے ڈرنے والا بندہ, لوگ اسے بہت چاہتے ہیں. اسے کیوں چاہتے ہیں, اس لیے کہ ڈرتا ہے. اور کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی ساری سعادت مندی. اور ایک بات بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے سے دلوں کو ہدایت ملتی ہے. بعد آ کے بچے پوچھتے ہیں اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہو, کیا کروں, اپنے دل میں خوف پیدا کرو. اور ایک بات بھی ہے, بندہ جب جو ہے اپنے اندر خوف پیدا کرتا ہے تو ہر طرح کی معاصی سے دور رہتا ہے. کوئی بھی گناہ کرنے جاتا ہے نا, میں اپنی بات بتاتا ہوں اپنے نفس کی, کیا بھی گناہ کا کام کرنے جاتا ہوں, میں اپنے نفس سے بولتا ہوں اللہ, میں جامعہ کے طلبہ کے سامنے دس دیتا نا, یہ کام کیسے کروں, میں فوراً رک جاتا. کوئی بھی نیکی کام کرنے فوراً آگے بڑھ جاتا. لہٰذا آپ لوگ اس درس کو, بیٹھنے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو. ہم ڈرتے ہیں اللہ تیرے سے, ہم اگر ڈرتے ہیں تو گناہوں سے پیچھے ہو جائیں گے, اور بندے کے اندر اخلاص بھی آتا. اور ایک بات دیکھو, خوف پیدا کرنے سے ہوتا کیا, بندہ الحمدللہ مخلوق پر کیا کرتا ہے, نرمی برتتا ہے. اور یہی بتاتے ہیں بعض لوگ, خوف آ جانے سے کیا ہوتا ہے, بندہ اچھے اخلاق کا حامل ہو جاتا ہے اور برے اخلاق سے بچ جاتا ہے. اور ایک بات بھی دیکھتے ہیں آپ, بندہ جب خوف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اعمال صالحہ پر ابھارتا ہے. اذان ہو رہی ہے کمرے میں ہیں, اذان ہو رہی ہے باہر ہیں, کبھی اللہ سے ڈرو. اسی حالت میں موت ہوئی تو کیا کروں گا میں. ابن القیم رحمہ اللہ بتاتا ہے, ہمیشہ بولتے جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا نماز میں, اس کے لیے قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا بہت آسان ہے. جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں کیا حال ہوگا ان کا, اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. اور خوف کی وجہ سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے, خوف کے اندر اللہ کی لذت رکھا ہے. کبھی دیکھتے ہیں آپ, خوف آتا نا دل میں, فوراً اللہ سے دعا کرنا. ذرا وہ غار والوں کا واقعہ دیکھو, اے اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے رات بھر کھڑا رہا ہوں, اور انہیں بولتا اے اللہ میں اپنے چچا کی بہن سے زنا کرنے قریب چلا گیا تھا, میں اللہ اگر روکا تو تیرے خوف میں. کیا مزہ آتا معلوم اس میں, خوف میں. ایک طرف آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو پیدا مزہ ہوتا نا, وہ لذت کو رکھو آپ, اور دوسری طرف جو ہے یہ گناہوں کی لذت رکھو. بندہ کانپتا ہے. اسی طریقے سے وہ لمحات ہوتے ہیں نا اللہ سے ڈرنے کے, اور اللہ سے ڈر کے بندہ روتا نا. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ یہ بات, یہ اللہ تعالیٰ سے خوف ہے نا, اللہ سے مزید مزہ رکھا ہے. گناہوں پر روتے نا تو وہ لمحات زندگی میں بہت دیر سے آتے, جلدی چل جاتے ہیں. لہٰذا زندگی میں کبھی اپنے گناہوں پر رونا, اللہ کی محبت میں روتے ہیں, یا اپنے اعمال صالحہ پر تقصیر میں رو لینا. رو تو کیا فائدہ ہوگا, ہم اللہ سے بول سکتے ہیں اللہ ہماری آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دا تو, اس لیے کہ تیرے نبی نے بتایا تھا عینان لا تمسہم النار, دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی. وہ کون, عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتی ہے. اے اللہ اس آنکھ پر جو ہے ہمارے زندگی میں کبھی کبھی پر رو لینا اس طرح سے.
اور اسی طریقے سے ایک بات دیکھو، بندہ جب اللہ سے روتا نا کیا کیا اس کے دل میں آتا، دیکھو اس کے دل میں اللہ کی عظمت آتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی تعظیم آتی ہے، بندہ شوق سے روتا ہے۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، ابی نے کہا اللہ سمانی، میرا نام لیا؟ تو کہا ہاں، تو کہا دیکھو فبکا من شدت الفرح، تو وہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مکمل طور پر رونے لگے۔ اور بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والے بندے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں۔ برائیوں سے جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا، اور ایک کچھ واقعات بھی ایسے آتے ہیں اسلاف کے، بعض علماء نے اس میں شک کیا مگر بعض علماء نے صحیح بتایا۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں ایک بڑے عالم دین تھے جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، وہ آیت جب انہوں سنے نا کیا حال تھا، دیکھو ڈاکوؤں کے سردار ایک جگہ ڈاک مطلب کیا ہے وہ چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے، پھندا پھینک رہے تھے، ان کو اچانک جو ہے ایک روشنی ملی، وہ روشنی کے پیچھے گئے، انہوں کیا ہے روشنی یہ، وہ روشنی ماشاءاللہ ان کو الحمدللہ اطاعت کی طرف لے گئی، پھندا پھینک دیا، اللہ کا خوف جو کیسا ہے پھینک دیا، اور فوراً اس طرف گئے، جا کر دیکھا تو یہ گھر ہے اور اس گھر میں اندھیرا ہے، اور وہاں ایک آدمی وہ آیت پڑھتا ہوا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، لمبی مدت ہو جاتی نا تو کیا ہوتا بندہ کے اندر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کر اس عالم نے کہا اے اللہ میرے لیے وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کروں۔ اللہ اکبر بولتے ہیں عبدالرزاق حفظہ اللہ، اس آیت نے خوف نے ان کی زندگی بدلی، بعد میں جا کر ہوا کیا، بہت بڑے عالم بنے، مفسر بنے، محدث بنے، یہ سب ساری چیزیں الحمدللہ مکمل طور پر ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے نا اتباع ہوا سے بچ جاتا ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا ہے انبیاء کے وارث ہیں تو ہمارے اندر خوف آنا، جیسے انبیاء ڈرتے تھے ویسے ہمارے اندر بھی آنا چاہیے۔ خوف کی بھی تین قسم بتاتے ہیں علماء، یہ خوف ہوتا ہے فطری، جھنگر آیا بھاگ رہے ہیں، چپلک آیا بھاگ رہے ہیں، سانپ آیا بھاگ رہے ہیں، فطری ہے، یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ یہی تو آیا حضرت موسیٰ کے اندر، اولوالعزم پیغمبر تھے، کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، اور جو ڈرتے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اے اللہ سینہ تنگ ہو رہا ہے، اگر ہارون کو نہیں بھیجے ہو سکتا میں جھٹلا لے گا، لہٰذا دعا پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے گئے، ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے۔ اور ایک ہوتا ہے خوف عبادت کا، عبادت کا مطلب اللہ سے ڈرنا، یہ ہوا، اور ایک ہوتا ہے خوف شرک کا، آپ کیا کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی طرح دوسروں سے ڈرتے ہیں، لہٰذا علماء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ خوف پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پر اپنی بات ختم ہوتی ہے۔ سب سے اہم ہے یہ اپنے خوف دلوں پیدا کرنے کے لیے، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں خوف پیدا کرنے کے لیے اپنے دلوں کی اصلاح کرو۔ انشاءاللہ اگر چشمائی کے بعد زندگی نے اگر اجازت دی تو ادا دوا 3 ہفتے پڑھ کے احادیث و اصلاح القلوب ہے نا وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس لیے کہ دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ تو یہ سب سے پہلے دل کی اصلاح کرو، کیا کرو دل میں اللہ کی محبت بٹھاؤ، جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے خوف بھی ساتھ میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے غیر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل جانا چاہیے۔ آپ دلیل دے سکتے ہیں غیر اللہ سے ڈرنا کس کی عادت ہے؟ کون غیر اللہ سے ڈرتا بولو، کون ڈرتا؟ منافق، یحسبون کل صیحۃ علیہم، دیکھو ڈرتا ہے، ڈرتا کچھ بھی آ گیا، اللہ کے میدان احد میں نہیں گئے 300 بھاگ کے چلے گئے، ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یرید الا فرارا، معلوم ہو رہا ہے۔ تو جس دل میں نفاق ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام دیکھو ایمان تھا ماشاءاللہ مکمل طور پر جو ہے ڈرتے تھے، لہٰذا غیر اللہ کا ڈر ہندوستان میں بہت ہے، کیا قانون بنتا ہے کہ کیا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حفاظت کیا نہیں کیا، دار ارقم سے کہاں گئے، کتنے تھے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے نا اس میں حج میں دیکھتا ہوں دائیں طرف دیکھتا ہوں تو صحابہ کا سمندر، سامنے دیکھتا ہوں صحابہ کا سمندر، ادھر دیکھتا ہوں صحابہ کا سمندر، کیا محنت تھی یہ اصل میں توحید تھی۔ تو توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا خوف بندے میں پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ذرا قرآن کی تلاوت بھی کرو، جہاں ڈرتا نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وخافونی، ذرا رکو، بولو اے اللہ اس آیت کو پڑھا میں ذرا اپنے دل میں ہم پیدا کر رہے تھے۔ اور علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پڑھنے سے دلوں میں خوف نہیں آتا، بلکہ کہا
جو بندہ تدبر قرآن کرتا ہے اسی سے خوف آتا ہے۔ شیخ التفسیر رحمہ اللہ کی بار بار مثال آتی ہے، انہوں کبھی تیاری نہیں کرتے تو کلاس میں پڑھانے نہیں آتے، تو کیا بولتے معلوم؟ اگر میں غلط پڑھا دیا تو اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا میں؟ تو یہی اصل میں ہے، بار بار مثال کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے اسلاف ہیں یہ، قرآن کو کیا کرنا مکمل طور پر تدبر سے پڑھنا چاہیے، اور ڈرنا واجب ہے۔ اور احادیث کا مطالعہ، آپ جانتے ہیں 40 حدیثوں میں ایک حدیث یہ بھی ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ایک چیز ہے، انبیاء کی سیرت پڑھو اگر اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔ کیسے ڈرتے تھے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام؟ حضرت داؤد سے جب غلطی ہو گئی وہ معاملے میں دیکھو، فخر راکعا واناب، فوراً اللہ تعالیٰ کے راستے میں پڑ گئے۔ اور جب حضرت سلیمان نبوت و بادشاہ دونوں کا حق ادا نہ کر سکتے تو کہا ربی حب لی ملک الملک لا ينبغی لأحد من بعدی۔ اور انبیاء کی سیرت کے بعد سب سے بہترین سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جب بھی سیرت پڑھتے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈرتے تھے اس کا مطالعہ ہونا، اور اس کے علاوہ صحابہ کی سیرت بھی۔ یہاں کچھ مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، وہ اس کے لیے مناسب وقت ہے۔ یہ کیسے کیسے ڈرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی کبھی اپنے ایسا عجیب ہے نا باہر نکال لیتے، بولتے روتے، اے اللہ انہیں تو مجھے ہلاک کرتی سو، حقیقت ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی نماز میں کھڑے ہو جاتے تو لگتا لکڑی ہیں، اور کبھی کبھی بولتے کاش مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بنا دیتا، مجھے پرندہ بناتا تو کیا ہوتا، میں جو ہے مطلب کیا ہوتا، نجات پا جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں سورۃ الطور میں کیا رکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ سورۃ طور ایسی ہے، کئی لوگ پڑھ کر جو ہے مطلب آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ کاد قلبی ان یطیر، اسی کے بارے میں واقعہ ہوا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں سورۃ طور کی آیت کئی سال بعد ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بنی، یہی وہ طور ہے۔ بولتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ یہاں بھی لکھیں، کہتے ہیں دیکھو عمر نے سورۃ طور کی آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع، کیا ہوا دیکھو 4 چیزیں ذکر کی ہیں، بکا روئے، واشتد بکاؤہ زیادہ روئے، حتی مرض، اتنا روئے کہ لوگ عیادت کو آ گئے ہیں، وہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَفَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَ عَذَابُ السَّمُومِ، میں اتنا روتی، لوگ بولتے تہجد کے نماز کو جا کر واپس آئے تھے رولگت کھڑتے ہونا، ایسا ہوتے کہ پورا جو دوپٹہ ہونا وہ پورا وہ کیا ہو جاتا، گیلا ہو جاتا۔ تو لہذا اس طریقے سے ان آیتوں سے گزرتے ہیں۔ اور میں تو اپنی زندگی میں ایک فرق محسوس کرتا ہوں، صلاح البزرگ کو زیادہ سنتا ہوں، آپ لوگ بھی سنو، گھروں میں گئے تو صلاح البزرگ کو بار بار سنو، کیوں؟ ان کی تلاوت پتہ نہیں کہ ایک آیت پڑھتے دل نرم ہو جاتا شیخ۔ اور اسی طریقے سے سیرت تابعین اور اسلاف بھی مکمل تو پڑھنا چاہیے، اور دعاؤں کا اہتمام بھی بہت ضروری، آخرت کی یاد یہ بھی ہے۔ قبرستان کو بھی جانا کبھی، ہمارے پاس کیا ہوتا، قبرستان کو لوگ جب تو عید کے دن جاتے ہیں، یہ زیارت بدعیہ ہے، یہ جمعہ کو جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جاتے ہیں، اور آپ کے آخرت کے سفر پر جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت دیکھو۔ جب آپ کو سر میں درد شروع ہوا تو اللہ کے نبی وہ بقیع سے واپس آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں واراسا، عائشہ نے کہا واراسا، یہ ہوا آخرت کی تیاری۔ اور اس کے بعد شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد ہونے کے 8 سال بعد ان کے پاس جا کر دعا کر کے آتے ہیں، تو آخرت کی تیاری ہے یہ۔ لہٰذا قبروں کی شرعی زیارت ہونا چاہیے۔ اور کبھی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا یہاں عمل ذکر کیا ہے، وہ بولتے لوگوں آخرت کا دن بڑا خطرناک ہے، میں ڈرتا ہوں، پتہ نہیں قیامت کے دن میرے عمل کا کیا ہوگا۔ اگر تم جان لو قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، شاید تم شہوت کے ساتھ کھانا بھی چھوڑ دو گے، پینا بھی چھوڑ دو گے، اور کسی گھر میں داخل بھی نہیں ہوگے۔ اور کبھی مدینے کی گلیوں میں دور دور جو ہے اندھیرے میں جا کر بولتے اے اندھیرا، جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے قبر کی یاد آتی ہے۔ اور کبھی وہ لوہار کے پاس جاتے، جا کر لوہار جو ہے داغتا رہتا نا، اس کو دیکھ کر بولتے اے لوہار، آج تو اس لوہے کو داغ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کل جو ہے جہنم میں داغا جائے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اور گناہ کے انجام پر نظر بھی ہونا، اور ڈرنے والوں کی سیرت پڑھو۔ آپ ہمارے اسلاف کیسے ڈرتے تھے، کیا ڈرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ششم والے پڑھے مختارات میں، وہ ذرا علی کے بارے میں مجھے بتاتے کہ آپ؟ بولے اللہ اکبر، ایسا تھا حال ان کا، محراب میں کھڑے ہو کر اگر کسی کو اگر سانپ یا بچھو کاٹ دیا تو کیسے ہوتے، ویسے تل ملا کے روتے تھے، اور یہ پوری داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ بولتے اے دنیا تو مجھے دھوکہ دیتی، غری غیری تلقتو کی، البتہ وہ واقعات وہاں مکمل طور پر آتے ہیں۔
اور دعاؤں کا آیا نا وقت یہ ہے، ایک خوف سے دعا ہے یہ دعا، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بھی بیننا و بین معصیتک، اے اللہ تو مجھے ایسی خشیت دے جس کی وجہ سے وہ میرے اور تیرے گناہوں کے درمیان میں تیرے منافرمانی میں رکاوٹ بن جائے، ایک تو ہے۔ اور ایک دیکھو لوگوں کے سامنے بھی ڈرنا، پیچھے بھی ڈرنا، رسول اللہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، لکھو یہ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ ہم تیری خشیت مانگتے ہیں چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں کے پیچھے ہوں۔ اور یہ دعا بھی میں زیادہ صلاح البدیر کو کرتے ہوئے دیکھا، اللہم اجعلنا نخشاک کأننا نراک، اے اللہ ہم تیرے سے ڈر رہے ہیں گویا ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب میں نے اس کی سند ڈھونڈی تو کہیں نہیں ملی، مگر دعا کا جملہ صحیح ہے، اور یہ دعا بھی ہمیں مانگنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی تیرے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، کیا ہے علماء خوف نہیں کہتے، علماء کے اندر خشیت ہوتی ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ پڑھتے تو زمانے سے امام مالک کا یہ قول میں نے علامہ ابن کثیر کی تفسیر میں پڑھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو لیس العلم بکثرت الحدیث بل العلم نور یجعلہ اللہ فی القلب، دیکھو زیادہ پڑھ لینے سے، زیادہ ڈگری لینے سے علم نہیں آتا، علم و نور ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس بھی کشف الدرجات بہت ہیں، شہادات بہت ہیں، کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، بندے کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ڈرنا چاہیے، اور عالم کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں ماشاءاللہ خوف سے متعلق بڑی اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں جس دل میں خوف پیدا ہو جاتا نا وہ دل اللہ کی طرف چلنے لگتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ذمہ داروں میں بھی خوف آنا، آپ مثال کے طور پر آپ لوگ کسی مسجد کے امام ہیں یا کسی جو ہے اس کے امام ہیں، عہدیدار بھی ہیں طلبہ، ان کو ڈرنا کیسے؟ دیکھو کہتے ہیں سیر و اعلام النبلاء میں ہارون رشید رحمہ اللہ فضیل ابن عیاض کے پاس گئے، ہارون رشید فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے پاس گئے تو کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں فضیل ابن عیاض جیسی آنکھیں میں نے نہیں دیکھی، اس لیے کہ وہ زیادہ روتے تھے ان کے سامنے، اور فضیل ابن عیاض کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ماشاءاللہ تاثیر رکھی تھی، انہوں جا کو ہارون رشید کے سامنے اگر نصیحت کرتے تو ہارون رشید رونے لگتا تھا۔ دیکھو علماء کا حکام کا آپس میں کیسے تعلق ہے۔ آج دیکھتے ہیں علماء حکام سیاست میں پڑ جاتے، نہ ان کے لیے کام آتا نہ ان کے لیے کام آتا۔ بولے ہارون رشید رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رو رہے ہیں، روتے روتے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا، اے بادشاہ سلامت دل میں ہمیشہ خوف رکھو، اگر تم خوف رکھو گے تو کیا ہوگا، تمہارے اندر دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ تم گناہوں سے دور رہو گے۔ کیوں؟ حاکم وقت کو نصیحت کیوں کی؟ اس لیے کہ بندہ جب عہدہ پاتا ہے تو ظلم کرتا ہے، تو کہا دیکھو گناہوں سے روک دی جاؤ گے، یہ بولنا تھا، وہ ہارون رشید بھی زار و خطار رونے لگا۔ اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہا دیکھو اگر تم اپنے دل میں خوف پیدا کر لو گے نا اللہ تمہیں جہنم سے بھی آزاد کرے گا۔ ابراہیم بن سفیان رحمہ اللہ کے اس قول پر اپنی گفتگو ختم کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بندہ جب اپنے دل میں خوف پیدا کر لیتا ہے تو وہ کیا ہے اپنے آپ کو شہوت سے بھی مکمل طور پر روک سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دیکھو یہاں دیکھو رو رو کر یہاں کالی جو ہے لکیریں پڑ گئی تھی، ہمیں چھڑائے تو ہو سکتا ہو لیکن وہ کتنا رونا بولے تو۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے اچھے تھے وہ، خشیت الہی سے اتنا روتے تھے، کہا ضریر البصر، آخری عمر میں اندھے ہو گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ تمیم داری رحمہ اللہ کیا ہوتا رضی اللہ عنہ کیا ہوتا ہے، ام حسب الذین استرحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے مجرمین بھی اطاعت کرنے والے دونوں ہو سکتے کیا؟ اس آیت کو پڑھ کر صبح تک روتے تھے۔ بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا حدیث میں کہتے ہیں باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، مومن کو خوف کرنا چاہیے کہ جو عمل کرتا ہے کہیں وہ برباد نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس تو ایسے ہوتا ہے نماز پڑھ کے اللہ پر احسان کرے جیسا ہے یہ، ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہمیں ذرہ بر بھی ڈر نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات اللہ کا خوف آ گیا تو بندہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ ترمذی کی روایت آتی ہے
صبح ہوتے ہی سارے اعضاء مل کے زبان سے بولتا ہے اے زبان تو سیدھ رہے تو ہم سیدھی، اگر تو ٹیڑھی تو ہم ٹیڑھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا زبان کا غلط استعمال مت کرو۔ اور جس بندے کے دل میں ڈر آ جاتا نا، کیا کرتا جملے تول کے بولتا، اسی لیے آپ نے فرمایا جو بندہ کبھی کبھی تو ایسی بات کرتا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں چلے جائے گا، کبھی بندہ ایسی بات کرتا ہے کہ الحمدللہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مکمل طور پر کیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت چیزیں دے گا۔ تو اسی پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے خوف عبادت ہے اور اس کا تعلق جو ہے قلب سے ہے۔ آپ خوف اور خشیت کو جھبوں میں، کپڑوں میں، بڑی ٹوپی میں اور تسبیح کے دانوں میں مت ڈھونڈو۔ یہ خوف کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو نفاق سے، کفر سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے پاک رکھو، تب اللہ تبارک و تعالی ہمارا دل میں خوف دے گا۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں اور باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کے ہم وارث ہیں نا، اپنے دلوں میں خوف خشیت پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔